فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی سجاد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کے ذریعے جو سوالات ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ آپ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہیے اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ زید کے 7 بھائی ہیں۔ زید کو اس کے والد کی ملکت میں سے 6 لاکھ روپے نقد حصہ ملا۔ زید نے اس سے اپنا مکان خریدا اور زید اپنے 4 بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اس مکان میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی اور کچھ عرصے کے بعد زید کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی نے محنت مزدوری کر 2 بیٹیوں کی مزید شادی کی۔ اب ان کی بیوی چاہتی ہے کہ میں نے 4 بیٹیوں میں حصہ تقسیم کرنا ہے، تو زید کی بیوی اس سے کس طرح تقسیم کرے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً انہوں نے فرمایا ہے کہ زید کی صرف بیٹیاں ہیں، اور اگر یہ ترکہ زید کا ہے تو زید کے انتقال کے بعد زید کی بیٹیاں ورثہ میں شامل اور زید کی زوجہ کی ورثہ میں شامل ہے۔ اگر زید کے والدین میں سے کوئی زندہ بھی ورثہ میں شامل ہے۔ اب چونکہ ان کی وہ بیٹا نہیں ہے، اس لیے اگر والدین والد صاحب بھائی موجود ہیں کہ ان کے بھائیوں کا بھی اس میں سے حصہ ہوگا، زید کے بھائی۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسباب ورثہ جو رشتہ دار ہیں مردوں میں سے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ اب اگر ان کے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہے، وہ دیگر ہے وہ چلے گی۔ اس میں زوجہ کا یہ بیٹیوں میں تقسیم کرو، یہ اگر دیگر ورثہ موجود ہیں تو صرف بیٹیوں میں تمام جائیداد نہیں ہوں گی۔ ہاں، زید کی زوجہ نے خود کمایا، اس کی ملکیت جس کی وہ خود مالک، اب چاہے وہ وراثت خود کما کر اپنی زائد کی وراثت کے علاوہ اگر اپنی بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہیں، برابر چاہیں، کم دیں، کسی کو زیادہ دیں، اور اس صورت میں کوئی حرج والا نہیں ہو، یعنی بندے کو اپنی جائیداد میں ہر طرح کا اختیار لیکن جو ترکہ ہوتا ہے اس میں اس کو اپنی مرضی سے کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جو ترکے کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، جو ورثہ ہوں گے مقرر کردہ حصوں کے مطابق ضرور اگر زائد کی زوجہ یہ سمجھے میں ترکے میں جاؤں گی وہ کرو، ایسا کرنا نہیں جائز، جبکہ وہ تقسیم شریعت کی اس کو بیٹیوں ملے گا، اس کو یہ نہ ملے گا، یہ پوری تفصیل ہے۔ اصل میں ورثہ کی
پوری تفصیل بنے گی کہ زید کے ورثاء میں کون کون ہیں، ان کے والدین ہیں، بھائی نہیں ہیں تو دیگر جو رشتہ دار ہیں، ایک پوری ترتیب ہوتی ہے۔ تو جب وہ معلوم ہو جائے گا تو پھر سب ورثاء کا حصہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو سوال کرنے والے ان کو چاہیے کہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں۔ دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں الحمدللہ ملک بھر میں موجود ہیں، باب المدینہ کراچی، حیدرآباد، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، یہ تمام شہروں کے اندر الحمدللہ راولپنڈی میں بھی دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ وہاں آپ کسی بھی ذمہ دار کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ایڈریس معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے ہماری، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں تمام ایڈریسز، فون نمبر وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ اس کے ذریعے آپ مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیے اور وہاں مفتی صاحب سے رابطہ کر کے جو بھی آپ کے مسئلے کا حل ہے اس کو آپ لیجئے۔ صرف یہ ایک بنیادی مفتی صاحب نے جواب دیا کہ کس طرح تقسیم ہوگی، اور جو بیوی کی سمجھ ہے اس کے مطابق جو تقسیم وہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب کس کو کتنا ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ اب آپ کا جو مکمل سوال ہمیں موصول ہوگا مفتیان کرام کو، پھر ہی ہم اس کا جواب دے پائیں گے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے نا ہمسائے میں ایک آدمی ہے جس نے مجھے پیسے دیے ہیں 1 لاکھ روپیہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ رکھ لو اور اس میں سے جو منافع آئے گا نا مجھے دے کے جانا۔ تو میں نے اسے پیسے دے دیے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ کام کے لیے لے کے کہ میں اس کا یہ چیز لے کے آؤں گا، وہ کھال کی پیسوں کے لیے۔ اب میں نے کھال کے علاوہ اور کچھ سامان لے لیا، تو اس میں میں نے اس سے کوئی مقدمہ نہیں کیا کہ میں آپ کو کتنے پیسے دوں گا اور کتنے پیسے نہ دوں گا۔ تو یہ میں مزید آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں اس کو سارے کا کیا فیصلہ کرتا ہوں۔ جی اکثر یہی ہوتا ہے، کبھی یہی معاملہ ہے۔ دیکھیں، شرکت تو کی جا سکتی ہے اور بطور مداربت بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن شرکت اور مداربت کا درست طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ جتنا انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق تو کوئی صورت بظاہر مداربت کی صورت ایک سمجھ آتی ہے، لیکن وہ بھی فاسد ہے کہ کوئی نفع جو ہے وہ طے نہیں ہوا ہے، جبکہ وہ بھی مداربت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ صرف نفع نہیں لیتے، بلکہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پورے پیسے بھی واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ صورت عام طور پر قرض کی ہوتی ہے کہ جب تک اس کے پاس پیسے رہیں گے یہ ان پیسوں کے اوپر ان کو نفع دیں گے، اور جب یہ پیسے دینے والے پیسے واپس لے لیں گے تو نفع بھی بند ہو جائے گا۔ تو یوں جب کسی کو رقم دی جاتی ہے تو شرعی طور پر یہ صورت قرض کی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو نفع دیا جا رہا ہوتا ہے چاہے وہ طے شدہ ہو چاہے وہ طے نہ ہو، قرض کے اوپر حاصل ہونے والا جو نفع ہے حدیث پاک کے مطابق یہ سود ہے۔ تو عام طور پر یہ اس طرح کی سودی صورتیں ہوتی ہیں، دینے والا سود کھا رہا ہوتا ہے اور پیسے جو لیتا ہے وہ سود دے رہا ہوتا ہے، اور دونوں گناہگار اگر ان کو جائز معاملہ کرنا ہے تو علماء کے پاس جا کر ان کو صورتحال بتائیں کہ ہم یوں پیسے لینا چاہتے ہیں، اس کی جائز صورت کی کیا بنے گی۔ اس کی ایک یوں بھی علامت ہے کہ اگر جس کو پیسے دیے ہیں اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے اور وہ جو ہے وہ روڈ پر آ جائے، لیکن یہ جو شخص ہوتا ہے یہ پورے مال کا جتنے پیسے دیے ہوتے اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاروبار بغیر کسی کوتاہی کے ضائع ہو جاتا ہے، تو اب اس سے یہ تقاضا کرنا کہ میرے پورے پیسے واپس کر دیں، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے بطور قرض دیا تھا، بطور شرکت اور مداربت نہیں دیا تھا۔ تو اس سے ان کے سوال سے جو بظاہر سمجھ آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ قرض کی صورت ہے اور اس پر جو نفع دیا جا رہا ہے یہ سود ہے۔
سو اگر انہوں نے اس کی صحیح شرعی رہنمائی اور اگر غلط بھی کیا ہے فوراً اس کی پوری مکمل وضاحت جو ہے وہ اس کا مسئلہ پوچھے تاکہ سود کے گناہ سے یہ بھی بچے اور جنہوں نے پیسے دیے جنہوں نے پیسے گناہوں سے وہ بھی بچے. عام طور پر بہت سارے لوگوں کا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ سود کھائیں یا سود لے یا سود، کیونکہ سود کی جس طرح شدت اسلامی طور پر جو ہے وہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے شدت کے ساتھ، تو مسلمان عام بچتے ہی ہیں، ذہن بھی یہی ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات بندہ لا علمی کی وجہ سے نہ جانے کی وجہ سے سود ہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور آج کل اس طرح کے معاملات جو ہے وہ یوں سمجھے کہ 99% جو ہے وہ سودی ہی ہے. اس لیے پہلے اس کی جو ہے وہ بھائی شہر والے کے شاہی والے طریقہ ہے درست اگر نہیں ہے، اگر نہیں توبہ کریں، جتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ اتنے ہی پیسے واپس لیں اور اس کے اوپر جو نفع لے چکے ہیں جنہوں نے نفع دیا ہے اس کو ٹھیک ہے. یعنی جس کو شرک لگا رہا ہے اس کو یہ کہا ہے کہ پیسے لگانے والے کو پیسے پھر وہ کاروبار یہ تو دیکھا گیا. اور یہ سوال ہمارے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نیت شاید نہیں ہوتی ہے، سود کی نہیں ہوتی ہے. جو کر رہے ہوتے ہیں کی طرف چلا جاتا ہے ناجائز کاروبار پر. اس لیے انویسٹمنٹ کی چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے کام پیسے لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں. چاہیے پوچھ لیں معلومات جو ہم نے کیا ہوا ہے انویسٹمنٹ کرنا یا یہ قرض معلومات دینا ہماری فیصلہ نہیں کر پائیں گے. ہم پوری آپ کے کاروبار کے آپ کا ایگریمنٹ کو معلوم کریں گے، اس کے بعد ہی آپ کا جواب دیا. لیکن چونکہ اس طرح یہ سوال آتا رہتا ہے ہمارے پاس لگتا ہے اگر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایسا چاہیے کہ ہمیں اگر غلطی ہوگی انشاءاللہ درست طریقہ معلوم سوالات بھی ہمارے پاس کے ذریعے بھی ہمارے پاس موصول ہو. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے گا تو اس کی رقم سے کھانا پیسے داتا ثواب کے لیے اور میں خود کروں گا یہ رقم دعوت اسلامی کو دی جا سکتی ہے. بظاہر تو یہ صورت جو واجب ہے منت واجب کی نظر نہیں آ رہی. یہ کہا کہ غربا کو کھانا کھلاؤں یا شکر اور مسلمان پر خرچ کروں گا داتا صاحب کے سارے ثواب تب یہ صورت کی واجب ہے کہ ہو سکتا. اور اگر یہ کہ داتا صاحب کے سارے ثواب کے لیے دوں گا سے منت واجب یہ منت واجب کے زمرے میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے عہد کیا ہے وعدہ کو جو ہے اس وعدے کو جتنے انہوں نے سنی منت کی ہے نیت اتنے پیسے جو ہے داتا صاحب کے سارے ثواب کے لیے صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعا مانگی جا سکتی ہے کہ شادی فلاں سے دعا مانگے فلاں کی شادی فلاں سے بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں مسلمان میں آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اس طرح دعا کرنے بظاہر تو حرج نظر نہیں آ رہی. ایک اور کال چلائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اگر اس پر سال نہیں جاتا جو انویسٹ پرپس کے لیے کیا گیا وہ مال تجارت میں شامل ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مال ہے. اگر سال کے اندر
میری مراد زکوٰۃ کا سال، جیسے بالفرض وہ شعبان المعظم میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان نے پلاٹ جو ہے وہی رسیدہ ہے کے لیے خریدا ہے، جو ہے وہ اگلا شعبان آنے سے پہلے بالفرض رجب میں انہوں نے اس پلاٹ کو بیچ دیا ہے، اب پلاٹ تو ان کے پاس نہیں رہا، اگر اس پلاٹ کی رقم ان کے پاس موجود ہے تب بھی ان کے پاس جو ہے وہ مال زکوٰۃ موجود ہے، اگر انہوں نے رقم دی ہے خرچ کر دی ہے، اب شعبان المعظم آیا، ان کے پاس اس پلاٹ کی رقم نہیں رہی، اب اس رقم کے اوپر یا وہ جو پلاٹ تھا اس کی زکوٰۃ اب نہیں رہی۔ اگر پلاٹ موجود ہے یا پلاٹ کی رقم موجود ہے تو دونوں صورتوں میں زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر پلاٹ کو بیچ دیا، رقم کو خرچ کر دیا تو جو رقم خرچ ہو چکی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کی تمام شرائط الگ دیکھی جائے گی۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر زکوٰۃ کا جو سال اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہے وہ یہ کہ جیسے بالفرض اگر انہوں نے ان کی جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جیسے سال ان کا مکمل ہوتا ہے شعبان المعظم، اگر انہوں نے پلاٹ لیا شعبان سے پہلے رجب میں پہلے لے لیا پلاٹ اور رمضان میں بیچ دیا، بعض لوگ یوں بھی حساب کر رہے ہوتے ہیں سال تو ہمارے پاس ہے، جب رجب میں ان کے پاس آ گیا اور شعبان المعظم ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے، یہ سال مکمل ہو رہا ہے، تو اب جو رجب میں خریدا ہے تو اس کو بھی شعبان المعظم میں زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ اب ہر ایک چیز کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بعض لوگ سال کا گزرنے سے مراد ہر ایک چیز پر سال کا گزرنا مراد لے رہے ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جب صاحب نصاب ہیں آپ تو جب زکوٰۃ کی جو آپ کے فرض ہونے کا وقت آ چکا ہے اس وقت آپ کے پاس اس سے پہلے جو بھی مال آیا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے بھی جو مال آیا ہے آپ کے پاس جو قابل زکوٰۃ ہے تو اس کو بھی شمار کریں، یعنی صاحب نصاب ہونے کا سال گزرنا ضروری ہے، چیزوں کے اوپر سال گزرنا جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میں ڈرائیور ہوں اور میری تقریباً روزانہ کی 250 کلومیٹر رننگ ہے ایک سائڈ، تو کیا میں روزانہ سفر کروں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ اگر یہ اپنے مقام سے جو شہر ہے ان کا وہاں سے یہ 250 کلومیٹر کا سفر کسی جگہ پر جا رہے ہیں، مستقل سفر ہے، وہیں پہ ہی جانا ہے اور پھر وہیں سے ہی آنا ہے، تو راستے میں جتنی بھی نمازیں ہوں گی اس میں یہ قصر کریں گے اور اپنے شہر میں جب پہنچ جائیں گے تو اس صورت میں یہ پوری نماز ادا کریں گے، اور جس شہر میں گئے ہیں اگر وہاں پہ یہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ مقیم ہو جائیں گے، تو اس صورت میں بھی یہ پوری نماز ادا کریں گے۔ راستے میں قصر کرتے رہیں گے، اپنے شہر میں آ جائیں گے تو پوری نماز ادا کرنی پڑے گی۔ جس جگہ پر پہنچے ہیں وہاں پہ اگر انہوں نے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی ہے تو اس صورت میں بھی یہ مقیم ہونے کی وجہ سے پوری نماز ادا کریں گے۔ ایک اور کال چلائیے۔ محمد اکبر قاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد کے اندر اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نام پاک لکھائی کی ہوئے ہے اور دیواروں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو گرینڈ کر کے جو پینٹ ہوا اس کے اوپر لکھائی جو ہوئی ہے اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے تو ٹائل لگانے کے لیے، اب جو دھول ہوگی جو گرد نیچے گرے گی اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد کا جو کوڑا کرکٹ ہے صفائی کے دوران جو کوڑا نکلے تو اس کو بھی کسی عام کچرا کنڈی پر نہ پھینکا جائے بلکہ ادب والی جگہ پر اس کو رکھا جائے۔ تو اسی طرح جو لکھائی کے ذرات ہیں، جو لکھائی لکھی ہوئی ہے عام طور پر آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں یا
یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، تو ان کی بھی جو ذرات ہوں جب گرائنڈ کریں تو ان کو بھی کسی بے ادبی والی جگہ پر نہ ڈالیں، ادب والی جگہ پر ان کو رکھیں، یا جو ہے وہ بہتے پانی میں ان کو بہا دیں، ٹھنڈا کر دیں۔ یہ بھی فقہاء نے، یہ تو لکھی ہوئی کی ذرات ہیں، فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ قلم کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے، دینی کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو اس کی جو چھلن ہوتی ہے تو اس کو بھی بے ادبی والی جگہ پر نہ پھینکا جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ذرات ہیں تو ان کو بھی کسی بے ادبی والے مقام پر نہ پھینکا جائے بلکہ کسی ادب والی جگہ پر رکھا جائے۔ اگر یہ تو گرینڈ کریں گے، جو گرینڈر مشین چلتی ہے وہ تو ذرات موٹے موٹے نہیں ہوتا، بالکل وہ جیسا پاؤڈر کی طرح اڑتا ہے، پھر کیونکہ ٹائل لگانے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ اصل میں جب جھاڑو دیں گے نا ذرات وہ جو جمع ہوں گے تو اس کو جو ہے وہ کسی ادب والی جگہ۔ سوال ہے شاید یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ان کو گرینڈ کرنے میں حرج تو نہیں ہے؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اصل مقصود تو یہ ہے کہ جو لکھائی کے معظم لکھائی کے ذرات ہیں ان کو کہاں پہ ڈالیں، ایسے ہی ڈال دیں جیسے عام طور پر لوگ ڈال دیتے ہیں، تو کسی ادب والی جگہ پر ان کو رکھیں یا ٹھنڈا کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو نابالغ بچی کی ملکیت میں اگر سونا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی اور وہ اسی کی ملکیت ہوگی، تو اسی طرح جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، تو کیا وہ پیسے ان بچوں کی ہی ملکیت ہوں گے؟ جی، بچوں کو جو رقم دی ہے اگر دینے والے نے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ یہ اس بچے کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو وہ بچے کی ملکیت میں ہو جائے گی، سوائے یہ کہ وہ رقم اتنی ہے کہ جو عام طور پر بچوں کو نہیں دی جاتی بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے، تو اس صورت میں یہ والدین کی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرات کر دیں، سرات والی صورت میں تو بچے کی ہو جائے گی۔ اگر سرات نہیں کی ہے اور رقم اتنی ہے کہ جتنی عام طور پر لوگ بچوں کو دے دیتے ہیں تو یہ بھی بچے کی قرار پائے گی، اور اگر رقم بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں وہ والدین کو ہی دینا قرار پایا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ عبدالمجید عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہوں جو کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہوں اور وہ سیو ہیں، یعنی اس کے پاس سیونگ ہے اور ضروریات زندگی سے زیادہ ہیں، تو کیا ایسی خاتون جو کہ بیوہ ہیں تو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی وہ شریف فقیر کی حیثیت رکھتی ہیں یا نہیں؟ جی، بیوہ ہیں لیکن 2 لاکھ روپے، جن کے پاس 2 لاکھ ہیں اور ان کے پر کوئی قرض نہیں ہے، وہ 2 لاکھ ان کی حاجت اور ضرورت سے زائد ہے، اور جو انہوں نے عذر بیان کیا ہے کہ بچی کی شادی کرنی ہے، یہ اس حاجت اور ضرورت میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے، جس کو شریعت نے حاجت اور ضرورت قرار دیا ہے۔ تو اگر ان کی ملکیت میں اتنی رقم ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں، خود ان کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے ٹھیک، ساری شرائط پائی جانے کی صورت میں، تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک، ایک اور کال چلائیے۔ بات علی افطاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ سحری کا آخری ٹائم 5:17 ہے، تو اس دوران کوئی اسلامی بھائی جس کو دیر ہو گئی ہو، جیسے کہ 5:20 ہو گئے ہیں اور اس کو معلوم نہ ہو، پھر اس نے پانی پی لیا ہو، اس نے سحری نہ کی ہو، جیسے دیر سے آنکھ کھلی ہو، پانی پی لیا ہو اور سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہو، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا ہے؟ اور اگر اس کا روزہ نہیں ہوا تو اس کا کفارہ کیسے ادا کر؟ جزاک اللہ خیرا۔ ٹائم نہیں بتایا کب پانی پیا؟ 5:20 پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5:20 پہ ان کی آنکھ کھلی، پانی پی لیا تو ان کا روزہ نہیں ہوا۔ اب اگر یہ نیت کر بھی لیتے ہیں تو ان کے نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور نہ ان کے اوپر قضا ہے نہ ان پر کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا نام سلیم محمد ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، تہجد کا آخری ٹائم اور صبح کی نماز کا آخری ٹائم کون سا ہے؟ جی، فجر اور تہجد کی نماز کا آخری وقت۔ فجر اور تہجد کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ ہر شہر کے اعتبار سے جدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں باب المدینہ کراچی میں
کل جو سحری کا اختتامی وقت تھا یا عشاء کا اختتامی وقت تھا، فجر کا جو ابتدائی وقت تھا وہ 5:04 تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہے ہیں تو جو کیلنڈر ہے نماز کے اوقات کے جو کیلنڈر ہے وہاں سے یہ دیکھ لیں۔ بعض کیلنڈروں پر جو ہے وہ ختم سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے یا بعض کیلنڈر پر ابتدائے فجر کا وقت لکھا ہوتا ہے، بات ایک تو ہی جو ابتدائے فجر کا وقت ہے وہ اختتام سحری کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو اختتام سحری کا جو وقت ہے وہ ابتدائے فجر کا ٹھیک وقت ہے۔ ہے۔ تو اپنے شہر کے اعتبار سے کیلنڈر پر دیکھ لیں تو یہ بہتر ہے، اور پھر یہ روزانہ کے اعتبار سے ٹائم جو ہے تبدیل وہ ہوتا ہے۔ 1-2 منٹ کم زیادہ کم ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے اپنے کیلنڈر پر دیکھ لیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ اپنے شہر کا کیلنڈر دیکھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر موجود ہے، اس کی اپلیکیشن بھی ہے، پریئر کے نام سے، پریئر یا اوقات الصلاۃ کے نام سے دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے اور پریئر لکھیں گے یا نماز لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اپلیکیشن مل جائے گی۔ اپنے علاقے اور شہر کا نام ڈالیے اور اس کے ذریعے پھر آپ مخصوص ایام کا یا جب تک کا چاہتے ہیں کیلنڈر حاصل کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان یا غادی خان جہاں سے بھی کال تھی وہاں کا چھپا ہوا بھی مل جائے آپ کو، تو اس کو آپ حاصل کریں، اس میں جو اوقات لکھے ہوئے ہیں اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کیا ہے۔ اور اس میں عرض یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے عام طور پر تو رواج یہی ہوتا ہے کہ مساجد میں نقشے لگے ہوتے ہیں نماز کے اوقات کے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود ہوں۔ اسلامی بہنیں جو کہ نماز پڑھتی ہیں، جن پر نماز فرض ہے، ان کو بھی اوقات الصلاۃ معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے، پھر نفلی روزے رکھنے ہوتے ہیں تب بھی حاجت ہوتی ہے کہ بھی کب روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو رہا ہے، کب ہم اس کو کھول سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو نارمل حالات میں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو گھر میں اگرچہ سافٹ ویئر بھی موجود ہے، اپلیکیشن بھی موجود ہے، لیکن آپ کے علاقے کا اگر چھپا ہوا نقشہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر میں اس کو آویزاں کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ نماز کے اوقات کا کوئی نقشہ ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس سے نماز کے اوقات پتہ چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں گھر میں حاصل ہوں گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی اسلام بھائی یا اسلامی بہن حج پر جاتی ہیں اور قربانی کے بھی پیسے اگر دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ یہاں وکیل کسی کو بنا دیں اپنے ملک میں تو کیا اس طرح بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کون سی، حج کی یا دوسری؟ جی، حج کی قربانی تو وہیں پہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، حدود ہی کے حرم میں، اور جو عید کی قربانی ہوتی ہے اگر وہ ان کے اوپر واجب ہے تو وہ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ پیسے دے دیں یا کسی کو جو ہے وکیل بنا دیں تو یہاں پہ بھی ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وہاں بھی ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے، جی۔ لیکن دونوں الگ الگ ہوں گی جبکہ ان پر فرض ہے۔ جی، حج کی قربانی تو جس طرح کا ان کا جو حج کی نیت کریں گے اسی وہ تو اعتبار ہوگا۔ سے ان کے اوپر حکم ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ وہیں پہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ حج والی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو عید والی قربانی ہے وہ اگر واجب ہے یا واجب نہیں ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کریں گے حرم کے اندر تو اور زیادہ ثواب پائیں گے، انشاءاللہ۔ اور یہاں پاکستان میں اگر کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور وہ یہاں ان کی طرف سے کر دیتا ہے ان کے کہنے پر تو بھی ان کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جی ایک اور کال چلا دیجیے۔ میں محمد مقیم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء دین، بزرگان دین ہیں، ان کی تصویریں لگانا گھر میں جائز ہے یا نہیں، اور مزارات کی بھی؟ جی، بزرگان دین نے تصویر خود تو نہیں کھنچوائی ہوتی، لوگ بنا لیتے ہیں، تو لگا سکتے ہیں گھروں میں۔ مزارات کی تصویر جس میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، وہ چاہے مزارات ہوں، چاہے درخت ہوں، پہاڑ ہوں، ان کی تصویر یا سینریز لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اولیاء اللہ کی یا کسی بھی شخص جاندار زیرو کی تصویر، یہ لگانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی مقرب بندے کیوں نہ ہوں، یا ہمارے والد صاحب ہی کیوں نہ ہوں، یا گھر کا کوئی فرد ہی کیوں نہ ہو، تو کسی ذی روح جاندار کی تصویر گھر میں لگانا جائز
نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کی تصاویر حصول برکت کی نیت سے لگاتے ہیں، تو ان کی یہ نیت اپنی جگہ پر، اور اس پر بھی کلام ہے کہ تصاویر لگا کر حصول برکت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ احادیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہوتی ہیں وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ تصاویر مطلقاً ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حصول برکت کی نیت کے اعتبار سے تو یہ کہیں گے کہ نیت اچھی ہو، لیکن کام یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو کسی کی بھی تصویر، کسی جاندار کی بھی تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پرنٹ بھی نہیں نکالا جائے گا، لگانا ہے کہ نکالنا بھی درست نہیں ہوگا؟ جی پرنٹ جو ہے نہ پرنٹ نکلوانا جائز ہے، ٹھیک ہے، نہ لگانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تصویر کی جو ہے وہ بعض صورتوں میں اجازت ہے، وہ بھی اپنی تصویر کی، کہ جیسے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنوانا ہے یا کسی اور جو ہے وہ انتہائی ضرورت کے مواقع ہیں تو وہاں پر کھنچوانا جائز ہے، اور جو ہے وہ لگانا بھی جائز ہے آئی ڈی کارڈ کے طور پر یا کسی دوسرے اس کے اوپر۔ لیکن جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا پرنٹ نکلوانا، اس کا کھنچوانا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں جیسے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور ایک دو دن میں شعبان المعظم کی بھی آمد ہے، تو کیا اس مہینے میں ہر دن میں کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا کوئی اس میں بھی مخصوص ہے کہ ان دنوں میں رکھنا، ان میں نہیں رکھنا؟ شریعت مطہرہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا تو اس کی قضا وہ کرے گا۔ اس کے رمضان کے روزوں کے علاوہ بقیہ جتنے بھی مہینوں کے روزے ہیں، مختلف مہینوں میں رکھے جاتے ہیں یا لوگ رکھتے ہیں، یہ سب کے سب نفلی روزے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے رجب کا مہینہ ہے یا شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا، اس میں کسی دن کا روزہ بھی فرض نہیں ہے، کسی بھی دن کا روزہ فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے۔ ہاں بعض ایام ایسے ہیں کہ جن کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، جیسے 10ویں محرم کا روزہ، لیکن ضروری بمعنی فرض یا واجب یہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی بھی مہینے کے روزے فرض اور واجب نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے۔ میں زاہد اتاری بات کر رہا ہوں، اتار آباد جسم آباد سے۔ بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ ایک منتھ پہلے میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو وہ کافی ٹائم سے نمازیں نہیں ادا، وہ نمازیں میں ادا کر سکتا ہوں رہنمائی کر؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جذبہ ہے کہ ان کی نمازیں ادا ہو جائیں، تو کیا یہ خود پڑھ سکتے ہیں ان کی طرف سے نمازیں؟ جن کی نمازیں رہ گئی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان کی نمازیں ان کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہر ایک نماز کے بدلے میں یہ فدیہ دیں، ایک فدیہ دیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ یہ فدیہ ان کے والد صاحب کی نمازوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب فدیہ دیا جا سکتا ہے، کوئی شخص ان کی جگہ پر ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں حج ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایسا فرض ہے کہ جو انتقال کے بعد اگر فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا تو اب کوئی دوسرا شخص ان کی جو ہے وہ حج بدل کے طور پر حج کر سکتا ہے۔ روزے، نمازیں یہ ایسے فرائض ہیں کہ کوئی کسی دوسرے شخص کی جگہ پر ان کو ادا نہیں کر سکتا۔ عمرہ کیا جا سکتا ہے دوسرے کی طرف سے؟ عمرہ اصل میں فرض نہیں ہے، تو اس لیے عمرہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص عمرہ کرے اور اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو ایصال ثواب کر دے، تو یوں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا آخری سوال ہم میسج کا لیتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شیشہ کیفے کا کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ گورنمنٹ میں عموماً یہ پابندی ہی ہوتی ہے۔ جی اس طرح کے امور پر قانونی طور پر بھی پابندی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو گورنمنٹ کا جائز قانون ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا خلاف کرنا یہ ناجائز ہوتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں پھر رشوتیں بھی دینی پڑتی ہیں، جیل بھی جانا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ کام ناجائز ہے۔
ٹھیک ہے. یہ ویسے بھی صحت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ نقصان دہ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی ہے، تو اس کام سے بالکل بچنا چاہیے. سلسلے کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ عز و جل. اب پیر شریف کو جب دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ مختلف مقامات پر جن میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع شروع ہو جائے گا. تمام اسلامی بھائیوں سے جو کہ باب المدینہ میں رہتے ہیں یا جس شہر میں موجود ہیں اور وہاں پر یہ وقت آ چکا ہے تو اپنے علاقے کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ہمارے سلسلے کے فوراً بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا. الحمدللہ 27 رجب المرجب ہے اور کثیر عاشقان رسول نے آج روزہ بھی رکھا ہے، تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ مناجات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین سے التجا ہے کہ ممکن ہو تو اس کے اندر بھی ضرور شریک ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا کی تکلیف کو، یا الہی بول جائے نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا
سارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق سارے خطا کا ساتھ ہو یا کی دعا ساتھ ہو تب سمریز ہو تو کی دعا ساتھ ہو جب عطا کا ساتھ ہو یا رنگ لاہے جب میری بیوہ کیا کی حیا کا ساتھ ہو جی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو جب مشکل شہ مشکل کا ساتھ ہو یا الہی ہے جزا تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلتا پڑے مولا میرے مالک چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل
मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही हर जगह तेरी तेरी अता से मुसलमान हम सारे तेरी अता से ईमान पर सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जिह हूँ। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है।